پاشا صاحب، اب معاملہ پیر تک چلا گیا ہے۔ آج اٹارنی جنرل نے بھی تفصیلات دی ہیں، سول سوسائٹی کے وکیل جو ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے بھی اپنے دلائل مکمل کیے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک فیصلہ 2015 میں بھی ہے 18ویں اور 21ویں ترمیم کو لے کر، تو یہ جو ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخصوص حالات میں ہی ہے؟ اور دوسرا جو آج بات کی ہے چیف جسٹس نے کہ ملکی سلامتی کے معاملات براہ راست آرمی کے تحت آتے ہیں، تو کیا اب یہ طے ہونا باقی ہے کہ جن لوگوں کا ٹرائل قانون نافذ کرنے والے ادارے چاہتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس کی طرف بھیجنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یا یہی نقطہ ڈیفائن ہوگا کہ آیا کوئی سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ بڑا امپورٹنٹ معاملات اس وقت زیر سماعت ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ 2015 میں جب اے پی سی والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد پارلیمان میں ایک امینڈمنٹ آئی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی جس کو سن سیٹ کلاس کہتے ہیں۔ وہ انیشلی 2 سال کے لیے وہ تھی، جس میں دہشت گردوں کے ٹرائل ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا۔ لیٹر آن وہ ابھی انڈر پروسیس تھا، 2 سال مکمل ہو گئے، پھر 21ویں ترمیم آئی، پھر وہ 1 سال کے لیے اور بڑھایا گیا اور وہ ختم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو کہ 2015 میں ہوئی تھی، اس سے پہلے آرمی ایکٹ میں 1967 میں یہ امینڈمنٹ آئی سیکشن 21D3 میں، جس کے تحت سیولینس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کرنے کا کہا گیا۔ اب سارے یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے آرمی کورٹس میں ٹرائل کے لیے زلیک کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے جس طرح کے پہلے آئی تھی، لیکن کیا وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی اس سے پہلے یعنی 1967 سے لے کے 2015 تک کیا ٹرائل نہیں ہوئے؟ کیا جب سن سیٹ کلاس ختم ہوئی اس کے بعد سے لے کے آج دن تک آرمی کورٹس میں ٹرائل نہیں ہوئے؟ مسلسل ہوتے رہے ہیں سیولینز کے ٹرائل۔ ابھی آپ دیکھیں جو حکومت تھی اس میں 3.5 پونے 4 سال کے دوران، میں اس سن سیٹ کلاس کے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، 25 سیولینز کے کیسز ٹرائل ہوئے ملٹری کورٹس میں، جن میں سزائے موت بھی دی گئی، اور ایک خط لکھنے پہ حسن نصری صاحب کو 5 سال سزا ہوئی، وہ جو حال ہی میں اپنی سزا بھگت کے واپس آئے، باہر آئے۔ تو یہ جب تک اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ انسانی حقوق بھی یاد رہ جاتے ہیں، ان کی وائلیشن بھی یاد رہ جاتی ہے، لیکن جب حکومت میں آتے ہیں پھر ان کی کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں، پھر ملکی سلامتی آڑے آ جاتی ہے، پھر اور بہت ساری کنسیڈریشنز چینج ہو جاتی ہیں۔ پاشا صاحب پاشا صاحب، یہ سیاست دانوں کا تو یہ خیر پرانا وتیرہ ہے کہ جب حکومت میں ہوں تو ان کا موڈ اور مزاج اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوں بالکل وہ، لیکن یہ جسٹس جواد خواجہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، جناب لطیف کھوسر صاحب، یہ تو قانون دان ہیں بیسیکلی، اور جواد خواجہ صاحب تو ایک نان کنٹروورشل پرسنالٹی ہیں۔ ان کو کیوں اندازہ نہیں ہوا کہ جی جب یہ پہلے بھی کام ہو رہا تھا تو اب وہ اس کو چیلنج کیا ہے، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی انوکھی بات ہو رہی ہے، منفرد بات ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میں کھل کے بات کر دوں تو اجازت ہے؟ جی اجازت ہے، جی آپ کی جانب سے جی اجازت ہے۔ بات یہ ہے سر کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک پٹیشنز لگ رہی ہیں، نظر آ رہا ہے کہ آج ایک ایلیٹ کلاس کے نمائندے کو جو کہ وزیر اعظم رہا ہے، آج وہ مشکل میں ہے، اور یہ پرسیپشن بن رہی ہے کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونے جا رہا ہے، تو اس وجہ سے سب ان کو بچانے کے لیے خم ٹھونک کر آ گئے۔ جہاں تک جسٹس جواد خواجہ صاحب کا تعلق ہے، انتہائی کریڈیبل پرسنالٹی ہے، ان کا بہت احترام ہے، اور 2015 والے جو 17 رکنی بینچ میں جو کیس آیا تھا اس میں یہ ان 6 معزز جج صاحبان میں شامل تھے جنہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ سیولینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ ایک ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے. نہیں، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے پاشا صاحب، ان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگر آج بینچ سے علادگی کی بات کی ہے تو اس کی ریزن ملٹری کورٹ کا ٹرائل نہیں ہے، یہ کیس نہیں ہے. اس کی ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بنا ہے وہ ٹھیک قانون ہے، اور اس میں فرد واحد سے اختیار لے کے 3 رکنی کمیٹی کو حوالے کر دی گیا ہے فار کانسٹیٹیوشن آف بینچز. اور بقول ان کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو بینچ ہے یہ اس قانون کی خلاف ورزی ہے، اس لیے میں کسی غیر قانونی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. اور یہ آج انہوں نے نہیں انکار کیا. یہ سر آپ دیکھیں پچھلے 2-2.5 ماہ سے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے. میری اپنی بھی بات ہوئی تھی جناب جسٹس قاضی فائز صاحب سے، تو انہوں نے مجھے بھی اس وقت یہ بتایا تھا کہ میں اس وجہ سے نہیں بیٹھ رہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے تو اب معاملات اور ہیں. دیکھیں ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، سپٹمبر میں انہوں نے حلف اٹھانا ہے. وہ خود اس بات پہ ایگری ہیں کہ 17 سپٹمبر کو جب وہ چیف جسٹس بنے تو پھر وہ جو ان کے اپنے اختیارات ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس پہ تیار ہیں. اور انہوں نے پریکٹیکلی اس بات پہ عمل درآمد کر کے بتا دی ہے. یہ میں وہ تھوڑا سا اس بتا رہا تھا جی. تو اب رہ گئی بات جناب اعتزاز احسن صاحب کی اور جناب کھوسا صاحب کی. دونوں بڑے معزز اور سینئر قانون دان ہیں. اور دیکھیں جب جناب محترم اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں انٹیریئر منسٹر تھے، تو اگر وہ آپ ریکارڈ دیکھ رہے تو آرٹیکل 245 کو انووک کرنے کے لیے سندھ میں انہوں نے بھرپور حمایت کی اور یہ کہا کہ ملٹری کورٹس کا ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ساری چیزیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب اقتدار میں ہوں تو آپ کی کنسیڈریشنز چینج ہے، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آل ٹوگیدر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں. جب اقتدار میں تھے تو انہوں نے کیٹیگریکلی یہ 1 سے زائد مرتبہ کہا کہ میرا بس چلے تو ہر ٹیررسٹ جو کہ 88A کا ملزم ہے اس کا ٹرائل آرمی کورٹ میں ہو. یہی کہتے تھے کہ ایجنسیز کو آڈیو وہ ٹیپ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے کسی کی بھی، چاہے وہ میں بھی ہوں میرے بھی وہ آڈیو. اچھا پاشا صاحب معاملہ یہ ہے اس وقت جو حالات ہیں، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کو اس کی جو تائید کریں اگر جو قانون کے لوگ ہیں، تو پھر تو اس وقت جو سماعت ہو رہی ہیں یا سپریم کورٹ میں جتنا بھی کارروائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے فیصلے تک کوئی بینچ ہی نہیں ہے، تو پھر تو یہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ موقف ٹھیک ہے؟ جی آپ کو یہ یاد ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو سب سے اہم کلاس تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو وہ 3 رکنی جو کمیٹی ہے وہ آرٹیکل 184(3) کی کاگنیزنس جن کیسز پہ لینی ہے وہ کاگنیزنس لے سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا. اور یہی انہوں نے 3 رکنی بینچ جس میں دو ایک ہی ریشو سے قاضی فائز صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ قانون سازی مکمل نہیں ہوتی آرٹیکل 184(3) کی تمام پٹیشنز کو روک دیا جائے، ان کو بینچ میں فکس نہ کیا جائے. تو دیکھیں یہ آج اگر یہ فوری طور پہ یہ بینچز میں بیٹھے ہوتے اور پھر ریکیوز کرتے تو پھر ایک وزن تھا کہ شاید اس کیس کی وجہ سے وہ اوائڈ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ تناظر کے ساتھ یہ چیزیں آ رہی ہیں اور ایک تسلسل ہے، اس میں ایک تسلسل کے ساتھ یہ آ رہی ہیں، تو پھر ان کی بات میں وزن ہے کہ وہ اپنی بات کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے اور پریکٹیکلی انہوں نے ثابت کر کے بتا دیا. اور جو مثالیں دی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. پاشا صاحب آخری سوال یہ ہے کہ کیا آئین کو ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے سادہ اکثریت سے امینڈ کیا جا سکتا ہے؟ یہ 184(3) والا معاملہ تو ایک آئینی ایشو ہے اور آئین کو امینڈ کیا جا رہا ہے ایک سادہ اکثریت سے قانون سازی کے ذریعے. بنیادی سوال تو وہاں عدالت میں یہ ہے
کیا یہ معزز جج صاحبان نہیں سمجھتے کہ اگر آئین کو اس طرح سے امینڈ کرنا شروع کر دیا گیا تو کل کو آئین مذاق بن کے رہ جائے گا؟ بالکل آپ کا بہت ویلڈ کوسچن ہے. آئین کی امینڈمنٹ سادہ اکثریت سے یا عام قانون کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی, 2/3 میجورٹی ضروری ہے. لیکن یہ ایک آرٹیکل 191 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, جس میں لکھا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. کانسٹیٹیوشن پہلا پارٹ ہے کانسٹیٹیوشن. اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چیز پرووائڈڈ ہے تو پھر اس پہ اس طرح ہوگا. اینڈ لا آنے سے کہ اگر کوئی قانون بھی بنا ہوا ہے تو اس کے تحت یہ ہو سکتا ہے. یہ ایک آئینی اور قانونی بحث ہے جو کہ وہاں بحث ہوگی, آپ کے سامنے آئے گی. تو جو پارلیمان نے جو یہ قانون سازی کی ہے وہ آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت دی ہے کہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے کوئی لا نہیں بنا ہوا تھا. 1981 میں رولز بنے تھے اور اس کے بعد نہ ان کی امینڈمنٹ ہوئی نہ کوئی نیا رول آیا. تو فیڈرل گورنمنٹ نے یا پارلیمان نے جب یہ قانون سازی کی تو اینڈ لا والے جو 2 ورڈز ہیں ان کی بیسس پہ کی ہے. چونکہ یہ معاملہ اب سب جوڈس ہے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہیے, لیکن اس کی آرٹیکل 191 کی اس پروویژن کے تحت یہ قانون سازی